رب زدني علما. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس. ہر قسم کے حمد و ثنا، تعریفات، تحمیدات، کبریائی، بڑائی، بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جو تنہا اس کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے. وحدہ لا شریک ذات ہے، اپنی ذات اور تمام صفات میں لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اور ہم انسانوں کی ہدایت کے لیے آسمان سے کتابیں نازل فرمائی ہیں اور اپنے پیارے بندوں کو رسول بنا کر بھیجا ہے. کتابوں کا سلسلہ قرآن مجید فرقان حمید پر مکمل فرمایا ہے، اور رسولوں کا سلسلہ ہمارے اور آپ کے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکمل فرمایا ہے. مختصر حمد و صلوات کے بعد ذی وقار سامعین کرام، آج جس موضوع پر مختصر لب کشائی کریں گے وہ موضوع ہے خدمت خلق. سورۃ آل عمران سے آیت نمبر 102 سے کچھ حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. ترجمہ ہے: تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی اصلاح کے لیے پیدا کیے گئے ہو. یعنی اے سچے مسلمانوں، تم اس روئی زمین پر، اس زمین پر کتنی قومیں آباد ہیں اور کتنے مذاہب والے ہیں. تو مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ مسلمانوں، تم روئے زمین پر سب سے بہترین لوگ ہو، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ تمہاری پیدائش کا مقصد ہی اصلاح ہے. اے مسلمانوں، تمہاری پیدائش کا، تمہیں دنیا میں بھیجنے کا مقصد ہی کیا ہے؟ وہ اصلاح ہے، خیر و بلائی کے کام کرنا ہے. ذی وقار سامعین کرام، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں حق بیان کرنے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جیسا کہ میں نے وضاحت کی کہ جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے خدمت خلق. تو خدمت خلق ایک جامع لفظ ہے. یہ کیا ہے؟ ایک جامع لفظ ہے، اور یہ ایک وسیع مفہوم رکھتا ہے. خدمت خلق کے معنی ہیں مخلوق کے کام آنا، اپنے جیسے انسانوں کے کام آنا، لوگوں کے کام آنا، مخلوق خدا کی خدمت کرنا، یہ خدمت خلق ہے. لیکن ہمارے دین اسلام میں جو اللہ کے ہاں معتبر دین ہے وہ صرف دین اسلام ہے. اس دین اسلام میں اس سے مراد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا اور خالصتاً اللہ کی خوشنودی کے لیے بلا کسی اجرت، بلا طلب شہرت و تشہیر کے اور بلا صلے کے خلق خدا کے کام آنا، یہ کیا ہے؟ یہ خدمت خلق ہے. خدمت خلق یعنی عوام کی خدمت کے لیے کمر بستہ رہنا، مستعد رہنا. اور خدمت خلق کی دین اسلام میں بہت بڑی اہمیت ہے. ذی وقار سامعین اکرام، خدمت خلق ایک ایسا موضوع ہے جس کے ہر مذہب میں بہت ہی زیادہ اہمیت ہے. ہر مذہب میں اس کی تعریف ہوئی ہے، لیکن کامل و مکمل دین چونکہ دین اسلام ہے، اللہ کو معتبر دین اسلام ہے، اس لیے جو رہنمائی دین اسلام میں ہے وہ کسی اور مذہب میں نہیں ہے. یہی ہے عبادت، یہی ہے دین و ایمان، یہی ہے عبادت، یہی ہے دین و ایمان
کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان، یہی ہے عبادت، یہی ہے دین و ایمان کے کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ خدمت خلق کا کام بہت بڑا کام ہے، اس کو وہی شخص کر سکتا ہے جو صحیح معنوں میں انسانیت کا خیر خواہ ہو۔ وہ شخص خدمت خلق کا کام کر سکتا ہے جو صحیح معنوں میں تمام لوگوں کا، اپنے رشتہ داروں، بہن بھائیوں اور تمام لوگوں کا کیا ہو، خیر خواہ ہو۔ ذی وقار سامعین کرام، کچھ لوگ تنگ نظر ہوتے ہیں، وہ یہ بڑا کام نہیں کر سکتے۔ آپ یہ دیکھتے نہیں کہ لوگوں کی سوچیں مختلف ہیں، لوگوں کے فوکس الگ الگ ہیں، مرکز توجہ الگ الگ ہے۔ کچھ لوگ ہمیشہ آپ کو لوگوں کے متعلق گفتگو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، فلاں نے یہ کہا، میں نے یہ کہا، فلاں نے یوں کہا اور میں نے یوں کہا، فلاں نے یہ کیا اور میں نے یہ کیا، اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں، اور زیادہ تر اپنے دوستوں، اپنے قریبی رشتہ داروں کے متعلق منفی گفتگو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جو کہ بہت بڑی دکھ اور افسوس کی بات ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا ذہن محدود ہوتا ہے اور جن کی سوچ محدود ہوتی ہے، اور کچھ لوگ ان سے ذرا وسیع ذہن کے مالک ہوتے ہیں، تو وہ پھر لوگوں کے متعلق تو منفی گفتگو نہیں کرتے بلکہ حکومتوں کے متعلق گفتگو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ چنے ہوئے منتخب لوگ ہوتے ہیں، وہ لوگ ہمیشہ خیر کا کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ خیر الناس من ینفع الناس کے مصداق ہوتے ہیں۔ چاہے حکومت جس کی بھی ہو، یہ لوگ خدمت خلق میں نظر آتے ہیں، لوگوں کی بھلائی کے کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، خیر کے کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لوگوں میں کبھی راشن تقسیم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کبھی قربانیوں کا گوشت تقسیم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لوگوں کے بھلائی کے کام کرتے ہیں، لوگوں کے کام آتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھ کر کہا تھا، ہے لوگ وہیں جہاں میں اچھے، ہے لوگ وہیں جہاں میں اچھے، آتے ہیں جو کام دوسروں کے۔ ذی وقار سامعین اکرام، انسان کیا ہے؟ انسان ایک عاجز مخلوق ہے، انسان ایک عاجز مخلوق ہے، معاشرے میں رہنے پر مجبور ہے۔ ذی وقار سامعین اکرام، انسانوں کو قدم قدم پر ایک دوسرے کے سہارے کی ضرورت پڑتی ہے۔ مال و دولت کی وسعتوں کے باوجود بھی انسان ایک دوسرے کا محتاج ہے۔ اور جنت کے فضائل میں ان میں سے ایک بات میں نے قرآن و حدیث میں یہ پڑھی کہ جنت میں دکھ نہیں، غم نہیں۔ جنت میں کیا نہیں؟ غم نہیں۔ دنیا میں کون ہے جو غم سے خالی ہو؟ بڑے سے بڑا حکمران، بڑے سے بڑا سیاست دان، بہت بڑا سائنسدان، بہت بڑا بزنس مین، کون ہے جو اپنے آپ کو غموں سے اور دکھ درد سے بالکل محفوظ کر لے؟ بھائی، اس نے اتنی کامیابی حاصل کر لی، یہ اتنے اونچے مقام پر پہنچ گئے اور یہ پوری دنیا کے حکمران بن گئے، پوری دنیا اس کی گرفت میں آ گئی، اب یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غموں سے اس کو نجات مل گیا۔ کوئی حکمران، کوئی لیڈر، کوئی بادشاہ ایسا ہے؟ نہیں ہے۔ جتنا انسان بڑا ہوگا اس کے امتحانات بڑے ہوں گے، اس پر غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں گے اور اس کے غم اور دکھ درد کی باتیں بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، مال و دولت کی وسعتوں کے باوجود بھی انسان ایک دوسرے کا محتاج ہے۔ اس لیے حقیقی انسان وہی ہے
جو دوسروں کا خیر خواہ اور ہمدرد ہو۔ ذی وقار سامعین اکرام، جس معاشرہ میں کمزوروں کو سہارا دینے، گرتوں کو تھامنے اور زندگی کی تلخ گھڑیوں میں ایک دوسرے کا حوصلہ بڑھانے کا رواج ہو، چلن ہو، وہ معاشرے کامیاب کہلاتے ہیں۔ اور جس میں کمزوروں کو سہارا دیا جاتا ہو، جہاں لوگ مشکل میں ایک دوسرے کے کام آتے ہو، وہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں۔ ایسے معاشرے کامیاب کہلاتے ہیں۔ ایک دوسرے کے کام آنا ایک اچھے معاشرے کی تشکیل کا آغاز ہے۔ وہ جگہ، وہ ممالک کامیاب ہیں جہاں لوگ ایک دوسرے کے خیر خواہ ہوں۔ ملک یا گاؤں، شہر، یہ صرف محلات، مکانات کا نام نہیں، جو لوگ وہاں رہتے ہیں ان کا بھی یہ نام ہے۔ تو وہی لوگ اور وہی ممالک کامیاب ہیں جہاں لوگ ایک دوسرے کے خیر خواہ ہوں۔ اور سامعین اکرام، ہمارا دین اسلام تو ہے ہی خیر خواہی کا نام، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ہے، الدین النصیحہ، دین تو سراسر خیر خواہی ہے۔ دین اسلام میں شر کا کوئی پہلو نہیں، کیونکہ دین سراسر خیر خواہی اور بھلائی کا نام ہے۔ اسلام میں کسی پر ظلم کرنا، زیادتی کرنا بالکل بھی جائز نہیں، بلکہ اس کے مقابلے میں دین اسلام میں ہمدردی، غم خواری اور خبر گیری کا درس ہے۔ ذی وقار سامعین اکرام، حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق سارے مسلمان ایک ہی جسم کے مانند ہے۔ سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تری المؤمنین فی تراحمہم، تری المؤمنین فی تراحمہم وتوادہم وتعاطفہم کمثل الجسد اذا اشتکا عضوا تداعی لہ سائر جسدہ بالسہر والحمى۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6011۔ اس حدیث میں رسول کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مومنوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ تمام مومنوں کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحمت و محبت کا معاملہ کرنے اور ایک دوسرے کے ساتھ لطف و نرم خوئی میں، نرم مزاجی میں ایک ہی جسم جیسا پاؤ گے کہ جب اس کا کوئی ایک ٹکڑا بھی تکلیف میں ہوتا ہے تو اس ایک ٹکڑے کی تکلیف کی وجہ سے سارا جسم تکلیف میں ہوتا ہے، اس قدر کہ نیندیں اڑ جاتی ہیں اور سارا جسم بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6011 میں۔ ذی وقار سامعین اکرام، اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کسی دوسرے مسلمان بھائی کی مدد کرنا در حقیقت اپنی مدد ہے، کیونکہ سارے مسلمان ایک جسم کی مانند ہے۔ اس لیے ہم میں سے ہر ایک کو اسی طرح سوچنا چاہیے کہ دوسرے کا دکھ میرا دکھ ہے، دوسرے کی پریشانی میری پریشانی ہے، اور اس پر عمل صرف اس صورت میں ہے کہ معاشرے میں نکلیں، دکھ کی انسانیت کی تلاش میں نکلیں، دکھ کی انسانیت کی تلاش کیجیے اور ان کی مدد کے لیے ہر ممکن کوشش کیجیے۔ بہترین انسان بنیے۔ بہترین انسان کون ہے؟ وہ ہے جس کے دل میں لوگوں کے لیے مہربانی ہے، ترس ہے، محبت ہے۔ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، اللہ مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ اور حدیث ہے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 7376 عن جریر ابن عبداللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، کہ اللہ رب العالمین ان لوگوں پر رحم نہیں کرتا جو دوسرے لوگوں پر رحم نہیں کرتے۔ تو میرے بھائیوں، بہترین انسان بنیے۔ بہترین انسان وہ ہے جو مسائل حل کرتا ہے، نہ کہ مسائل پیدا کرتا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ آپ کے لیے مسائل پیدا کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں
وہ آپ کے مسائل حل کرتے ہیں، تو بہترین وہ ہوتے ہیں جو مسائل حل کرتے ہیں، نہ کہ مسائل بناتے ہیں، پریشانیاں۔ بہترین وہ انسان ہے جس سے خیر کی امید رکھی جائے، یقیناً بہترین ہے وہ جس سے خدمت خلق کی امید رکھی جا سکتی ہو۔ چنانچہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بیٹھے ہوئے لوگوں کے پاس آ کر ٹھہرے، اور ان لوگوں سے ہمارے اور آپ کے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ فرمایا الا اخبرکم بخیرکم من شرکم، کیا میں تمہارے اچھے لوگوں کو تمہارے برے لوگوں میں سے نہ بتاؤں، یہ پہچان نہ کراؤں کہ بہترین کون لوگ ہیں اور بدترین کون لوگ ہیں، برے کون لوگ ہیں؟ فسکتوا، تو صحابہ کرام خاموش رہے۔ فقال ذلك 3 مرات، تو نبی کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ 3 بار ارشاد فرمایا، پہچان تمہیں نہ کراؤں کہ کون بہترین لوگ ہیں اور کون بدترین لوگ ہیں۔ فقال رجل بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ایک آدمی نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں نہیں، ضرور ہمیں بتا دیجئے، اخبرنا بخیرنا من شرنا، کہ ہم میں سے بہترین کون ہیں اور ہم میں سے بدترین کون ہیں، یعنی لوگوں میں بہترین لوگ کون ہیں اور بدترین کون لوگ ہیں، ان کی آپ ہمیں پہچان کرائیے۔ فقال خیرکم من یرجى خیرہ ویؤمن شرہ وشرکم من لا یرجى خیرہ ولا یؤمن شرہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں کہ جن لوگوں سے خیر کی امید رکھی جائے اور جن کے شر سے، نقصان سے انسان محفوظ ہو، امن میں ہو، تو وہ بہترین ہے کہ جس سے آپ خیر کی امید رکھتے ہیں اور اس کے شر سے بالکل بے خوف ہوتے ہیں کہ یہ بندہ مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا، یا یہ پڑوسی میرا دشمن نہیں بن سکتا، یا یہ دوست میرے خلاف نہیں ہو سکتا، تو وہ بہترین لوگ ہوتے ہیں۔ اور وہ لوگ جن سے خیر کی امید آپ نہیں رکھتے، چاہے بھائی ہیں، چاہے رشتہ دار ہیں، چاہے پڑوسی ہیں، لیکن آپ کہتے ہیں کہ بھائی اس بندے سے خیر کی امید رکھنا یہ فضول ہے، ہاں اس سے نقصان ہمیں پہنچ سکتا ہے، تو وہ شخص بدترین ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم بہترین بننے کی کوشش کریں، اور بہترین اس طرح بنیں گے کہ ہم خدمت خلق کے کام کریں گے، لوگوں کے کام آئیں گے۔ جو لوگوں کے کام آتے ہیں اور جو خدمت خلق کے کام کرتے ہیں، ان کی بات میں بھی تاثیر ہوتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ خدمت سے جنت ملتی ہے، اللہ کا دیدار ملتا ہے۔ جو شخص لوگوں کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کرتا ہے، وہ شخص بڑا شخص ہوتا ہے، اور وہ خیر کے کام کرتے ہوئے نظر آتا ہے، وہ بھلائی کے کام کرتے ہوئے نظر آتا ہے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو صرف اس بات سے متاثر ہوتے ہیں کہ بھائی یہ مسلمان خیر و بھلائی کے کام کرتے ہیں، یہ لوگوں کے کام آتے ہیں۔ آپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور کا مطالعہ کیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ، حیات مبارکہ کا آپ مطالعہ کیجئے، سیرت کا، تو کتنے مقامات پر نبی کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خدمت خلق کا کام کیا۔ اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی کتنے واقعات ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جیسے بہت بے شمار واقعات ہیں کہ ایک ایک واقعہ ہم بیان کریں گے اس کے لیے کافی وقت درکار ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خدمت خلق کے واقعات صحیح سند کے ساتھ کتنے زیادہ واقعات ہیں، تو ان واقعات کو ہمیں پڑھنا چاہیے اور ان کے مطابق ان کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنی چاہیے، تاکہ ہم
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق خیر الناس من ينفع الناس کے زمرے میں، اور ان کی فہرست میں ہمارا نام بھی شامل ہو جائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھنے اور عمل کی توفیق سے نوازے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔